نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان صدق الله العظیم۔ سامعین محترم، معاشرے کے اندر طلاق کا روز بروز بڑھتا ہوا رجحان، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ وہ عنوان تھا جس کے تحت ہم ایک نشست میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم اپنی اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس سلسلے کی مزید چند اہم باتیں، چند اہم نکات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بات ہم نے پہلے بیان کی تھی، وہ یہ تھی کہ اسلام مرد اور عورت کے درمیان نکاح کی صورت میں جو ایک تعلق ہے، اس تعلق کو کسی بھی صورت میں ختم کرنے کا خواہاں اور خواہش مند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان انسان ہونے کے ناطے اگر جھگڑا پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے اور اس میں بظاہر کوئی سلجھاؤ کی صورت نہ نظر آ رہی ہو، تب بھی اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ اس تعلق کو یکسر ایک دم ختم کر دیا جائے۔ اس کے چند مراحل بتائے تھے، اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ آپس کے اختلاف کو خود ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر ختم نہ ہو پا رہا ہو تو پھر چند سمجھدار لوگ ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر تب بھی کوئی صورت نہ بنے اور ان سمجھدار لوگوں کے خیال میں بھی اب ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ خاوند اور بیوی کو آپس میں جدا کر دیا جائے، تو آخری آپشن کے طور پہ جو جدائی کا طریقہ اسلام نے عطا کیا ہے اس طریقے کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اب دیگر معاملات کی طرح عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ جیسے کسی دو فریقین کے درمیان کوئی معاملہ ہو اور وہ معاملہ کامیاب نہ ہو سکے اور وہ اس معاملے کو ختم کر دیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ معاملہ جیسے ہی ختم تو دونوں فریق ایک دوسرے سے جدا۔ ایک آدمی نے چیز بیچی، ایک نے خریدی، خریدار کو چیز پسند نہ آئی، اس نے چیز واپس کر دی، اپنی رقم واپس لے لی۔ اب یہ خریدار آزاد ہے کہ اس رقم سے جب چاہے جہاں سے مرضی چیز خرید لے، بیچنے والا بھی آزاد ہے کہ اپنی چیز واپس لے کر فوری طور پہ کہیں اور سودا کر دے۔ لیکن سامعین محترم، نکاح کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اگر طلاق کی صورت میں جدائی کی صورت پیدا ہو بھی جائے، تب بھی اسلام نے بہر صورت واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہے، اور حتی الامکان اس بات کی کوشش کی ہے کہ اگر طلاق دینے کے نتیجے میں مرد اور عورت میں سے بعد میں کسی ایک کو احساس ہو جائے یا دونوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم سے غلط فیصلہ ہوا ہے، تو اگر وہ واپسی کا راستہ بند پائیں گے اور کوئی واپسی کی صورت نہیں ہوگی تو ان کے لیے زندگی بھر کا پچھتاوا بن جائے گا۔ لہٰذا ان کے لیے واپسی کا راستہ کھلا رکھا اور ان کو واپس بطور میاں بیوی زندگی گزارنے کا ایک راستہ رجوع کی صورت میں فراہم کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کا رجحان جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس میں آپ نے یہ بات بھی نوٹ کی ہوگی، مشاہدہ کیا ہوگا کہ خاوند غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو جب طلاق دینا چاہتا ہے تو یکدم 3 طلاقیں اسے دے دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر پچھتانا اور پھر مفتیان کرام کی طرف بھاگنا اور ان سے اپنی مرضی کا فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو کیوں نہ اسلام کی ان تعلیمات کو دیکھا جائے جو اس سلسلے میں ہمیں طریقہ بتاتی ہیں۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو صرف ایک طلاق اپنی بیوی کو دے، اور وہ ایک طلاق بھی اس طرح کی ہوگی کہ جب مرد اور عورت کے درمیان انبن بڑھتی چلی جا رہی اور اب طلاق دینی ہی ہے تو صرف ایک طلاق بیوی کو دے خاوند، اور طلاق بھی اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں دے۔ ناپاکی کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دینا اس بات کو پسند نہیں فرمایا گیا۔ چنانچہ ایک طلاق دے دینے کے بعد اب طریقہ یہ ہے کہ جب ایک طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد اب انتظار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ طلاق کے فوراً بعد بیوی کی عدت کا آغاز ہو جاتا ہے۔
اب عدت کے دوران، عدت کے مکمل ہونے سے پہلے اگر خاوند کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، عورت بھی دوبارہ بیوی بن کے زندگی گزارنے کی خواہش مند ہے، تو فرمایا کہ اب راستہ یہ ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ رجوع کرنا یہ ہوگا کہ اسے واپس اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے پاس لے آئے، اور اس میں کسی قسم کا نکاح کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور اگر اس خاوند کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں کہ دوبارہ اپنی اس بیوی کو بیوی کی حیثیت سے لے کر آئے، بلکہ اسے جدا کرنا چاہتا ہے، تو چاہیے اسے کہ جو عدت چل رہی ہے اس عدت کو چلنے دے، گزرنے دے۔ جیسے ہی یہ عدت مکمل ہوگی اس کی بیوی آزاد ہو جائے گی، اب وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے، کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی اور نکاح نہیں کرتی، خاوند بھی دوبارہ اس کو بیوی کے طور پہ لانا چاہتا ہے، تو اب اس کو راستہ یہ فراہم کیا کہ تجدید نکاح کی صورت میں نیا نکاح پڑھا کر دوبارہ یہ مرد اور عورت میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی کو گزارنا چاہیں تو گزار سکتے۔ اب غور کیجئے، طلاق دے دی تو طریقہ بتایا کہ صرف ایک طلاق، 3 طلاقیں نہیں دینی، اور جب ایک طلاق دے دی تو اب 2 صورتیں ہیں۔ یا تو اگر رجوع کرنا ہے تو رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو عدت کے دوران بغیر نکاح کے واپس لے آئے، اور اگر رجوع نہیں کرنا چاہتا تو ایک طلاق جو دے چکا ہے وہی ایک طلاق کافی ہوگی، اور اسی ایک طلاق کے نتیجے میں بیوی اس سے آزاد ہو جائے گی۔ عدت کی تکمیل کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تب بھی جا سکتی ہے، اسی کے پاس واپس آنا چاہے تو نیا نکاح پڑھ کر واپس آ سکتی ہے، اور خاوند کے پاس ابھی بھی 2 طلاقوں کا اختیار موجود ہے۔ سامعین محترم، اگر اسلام کے ان بتائے ہوئے اصولوں کی پاسداری کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، تو معاشرے کے اندر یہ جو بے دینی کی وجہ سے ایک رجحان بڑھتا چلا جا رہا کہ ایک دم غصے کی حالت میں اپنے آپے سے باہر ہو کر خاوند بیوی کو 3 طلاقیں تھما دیتا ہے، یہ رجحان ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی پتہ چلی کہ اسلام نے اس بات کو قطعاً پسند نہیں کیا کہ خاوند اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں طلاق دے۔ یعنی اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ غصے کی حالت میں زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، اور اگر طلاق کا فیصلہ کرنا بھی ہے تو سوچ سمجھ کر غور و فکر کے بعد علماء کرام سے مشورہ کر کے پھر یہ قدم اٹھایا جائے، اور طلاق بھی صرف ایک دی جائے، نہ کہ بیک وقت 3 طلاقیں بیوی کو تھما دی جائیں، جو کہ بعد میں خاندان کی تباہی، بچوں کے جو ہے ذہن پہ برے اثرات، اور دونوں خاندانوں کی باہمی چکپلش کا ایک طویل عرصے تک ذریعہ بنا رہے گا۔ اور اس کی ساری بنیادی وجہ کیا ہوگی کہ وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جو اسلام نے عطا کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں یہیں تک ہماری گفتگو ہوئی ہے، آئندہ پھر کسی نشست میں اسی موضوع پر دوبارہ بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری حفاظت فرمائیں اور ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائیں، اور معاشرے کے اندر جو بے دینی کی فضا بنتی چلی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس فضا کو ختم فرما دیں اور ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔